اسرائیل کی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملے کی سازش کیسے ناکام ہوئی؟ امریکی بحریہ کا افسر موساد کے پیرول پر کیسے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کرتا رہا؟ اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے کیا خطرہ تھا؟ پاکستان کے ریڈار میں اسرائیلی جنگی طیارے آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ آج ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ٹیلز اور میں ہوں ہرمیت سنگھ۔ پاکستان نے مئی 1998 میں بلوچستان کے چاغی پہاڑوں میں 5 ایٹمی تجربات کر کے ایٹمی طاقت حاصل کی۔ پاکستان اپنے ایٹمی منصوبے پر پروجیکٹ 706 کے تحت کام کر رہا تھا، جو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے لیے تحقیق اور ترقی کا ایک کوڈ نام تھا۔ پروجیکٹ 706 کا آغاز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں کیا تھا، جب بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں بھارت نے مئی 1974 میں اپنے پہلے ایٹمی تجربات کیے تھے۔ پاکستان نے ایٹمی ڈھانچے کو ترقی اور فسائل مواد کے نکالنے، ریفائننگ، پروسیسنگ اور ہینڈلنگ میں مہارت حاصل کی تاکہ ایٹمی ڈیوائس تیار کی جا سکے۔ ہر چیز درست سمت میں جا رہی تھی، مگر ایک ممکنہ خطرہ موجود تھا کہ اسرائیل ایٹمی سہولیات کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے مزید بدتر صورتحال یہ تھی کہ ایک مشترکہ بھارتی اسرائیلی آپریشن ہو سکتا تھا تاکہ بھارت کے مغربی ہمسایہ کو ایٹمی بم جیسے خطرناک چیز حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت، سلامتی اور رازداری کے بارے میں پریشانی میں مبتلا تھا اور بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں پاکستانی حکام نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کیونکہ 17 سال قبل 7 جون 1981 کو اسرائیلی فضائیہ نے عراق کے اندر ایک ایٹمی ری ایکٹر کو حیران کن فضائی حملے میں تباہ کر دیا تھا۔ کچھ دستاویزات کے مطابق پاکستانی ریڈار نے ایٹمی تجربات سے قبل اپنے فضائی حدود میں اسرائیلی F-16 طیارے دیکھے۔ اس وقت کوفی عنان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور بل کلنٹن امریکی صدر تھے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر نے کوفی عنان سے ملاقات کی جب سینئر حکام نے کلنٹن سے رابطہ کر کے اسرائیلی حملے کے امکانات سے آگاہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ہی تھے۔ نتن یاہو کی ہدایت پر اسرائیل کے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے ایسیدور ڈور-گولڈ نے جون 1998 میں اپنے پاکستانی ہم منصب احمد کمال سے ملاقات کی۔ اسی دوران اسرائیل کے امریکہ میں سفیر الیاہو بن الیسر نے واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ریاض کھوکھر سے ملاقات کی۔ ایسیدور ڈور-گولڈ اور الیاہو بن الیسر دونوں نے یہ پیغام دیا کہ نتن یاہو کی قیادت میں اسرائیلی حکومت کا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور سہولیات کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تاہم پاکستان کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے کافی عرصہ پہلے تل ابیب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں خدشات میں مبتلا تھا۔ 1979 میں اسرائیلی وزیر اعظم مینخم بیگن نے اپنی تشویش برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہ معاملہ وائٹ ہاؤس تک پہنچا اور رونالڈ ریگن نے نہ صرف اسرائیل کو انکار کیا بلکہ انہیں اس سے باز رہنے کی وارننگ بھی دی۔ اسرائیل اس سے قبل مسلسل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی بھی کرتا رہا ہے۔ 1984 سے 1985 تک جوناتھن بولارڈ نامی ایک اسرائیلی جاسوس نے اسلام آباد کے قریب واقع ایک نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کی معلومات
کے کئی سیٹس اسرائیلی حکام کے حوالے کیے اور یہ آفیشل امریکی ڈاکومنٹ تھے۔ پولارڈ اگرچہ امریکی شہری ہے لیکن امریکی بحریہ سے وابستہ رہتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کی۔ 1987 میں انہیں اسی بنیاد پر عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن انہیں 21 نومبر 1987 میں پیرول پر رہا کیا گیا۔ 14 دسمبر 2012 کو CIA نے ایک خفیہ دستاویز جاری کی جس کا نام جو ناتھن جے بولارڈ جاسوس کے نقصان کا اندازہ ہے۔ یہ رپورٹ 30 اکتوبر 1987 کو تیار کی گئی۔ یہ دستاویزات جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نیشنل سیکیورٹی آرکائیو پروجیکٹ کی اپیل پر جاری کیے گئے، جس میں پولارڈ کے جاسوسی مشن پر معلومات موجود ہیں۔ یہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس کا مقصد امریکہ میں خفیہ اور درپردہ معلومات کو کم سے کم کر کے لوگوں تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ پولارڈ کے خلاف عدالتی کارروائی میں سابق امریکی وزیر دفاع کیسپر وائنبرگر نے بتایا تھا کہ پولارڈ کو جو خفیہ دستاویزات دی گئی ان سے 6 فٹ چوڑا، اتنے ہی فٹ لمبا اور 10 فٹ اونچا کمرہ بھرا جا سکتا ہے۔ CIA کی تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ پولارڈ کو عرب اور پاکستانی نیوکلیئر پروگرام، عرب ممالک کی جانب سے باہر سے خریدے گئے ہتھیاروں اور کیمیائی اسلحے، سویت جنگی ہوائی جہاز، سویت ایئر ڈیفنس سسٹم، فضا سے فضا تک مار کرنے والے میزائلوں اور عرب افواج کی تیاریوں میں خصوصی دلچسپی تھی۔ صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی یہاں یہ ڈر تھا کہ اس کے ایٹمی اثاثوں کو پاکستان سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کی وجہ سوویت وار میں پاکستان کا امریکہ کا اتحادی ہونا شامل تھا۔ CIA کی 1 ستمبر سن 1981 کو تیار کردہ ایک خفیہ دستاویز کا عنوان پاکستانی جوہری پروگرام پر بھارت کا رد عمل ہے۔ اس دستاویز کے مطابق اسرائیل کی جانب سے عراقی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے F-16 طیاروں کے استعمال کے بعد بھارت کو تشویش ہے کہ پاکستان امریکہ سے F-16 طیارے حاصل کرنے کے بعد بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان تیزی سے جوہری تجربہ کرنے کی جانب گامزن تھا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں اگر ایران اسرائیل ممکنہ جنگ شدت اختیار کر گئی اور اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے نہ صرف اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی۔